الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أحباب وزير عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنابانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. یعنی جب کبھی بھی کوئی محفل سج جائے، جب کبھی بھی نیک مجلس میں بیٹھو تو تم مجھ پر درود و سلام پڑھو. فائدہ کیا ہوگا؟ تم مجھ پر درود و سلام پڑھو گے، کل درود قیامت رب اس درود پاک کو نور بنا کر تمہیں پل صراط پر عطا فرما دے گا. مجھ پر درود و سلام پڑھو. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو. بے شک یہ درود تمہارے لیے کل درود قیامت نور ہوگا. میرے محترم سامعین کرام، درود پاک ایک بہت بڑی نیکی ہے، بالخصوص اگر اہتمام کے ساتھ جمعہ المبارک کے مبارک چمکتے دمکتے دن کے اندر ہمیں حکم ہے کہ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے. درود پاک ایک ایسی نیکی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر بندہ اہتمام کے ساتھ وضو کر کر قبلہ رخ بیٹھ کر غربت خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھے گا، اللہ اس کے درود و سلام کی نیکی کو قبول بھی فرما لے گا اور اس کا بے پناہ اجر و ثواب بھی پڑھنے والے کو عطا فرما دے گا. لیکن میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ہم نے بالخصوص ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جس طرح آج ہم سارے جمع ہیں، آپ بیان سننے کی غرضی سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہوتا تو آپ 1:30 بجے جمعہ تھا تو 1:30 بجے آتے، 1:15 بجے آ جاتے، 1 بجے آ جاتے. لیکن 1 بجے سے بھی پہلے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ جمعہ کا بیان سننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. تو اب ہماری جو توجہ ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری توجہ بھی بیان کی طرف ہونی چاہیے. اس دوران جو آپ اپنے طور پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس کو موقوف کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیان بھی ایک ذکر ہی ہے، یہ بیان بھی جو ایک ذکر ہے. اور یاد رکھیں، تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا سب سے افضل عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو عبادت کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو علم ہوگا. مثال سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے ضروری ہیں؟ سارے پر ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے کرنا ضروری ہے؟ 2 سجدے. اگر کوئی بندہ
لا علمی کی بنا پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر نماز کی ہر رکعت میں 3 سجدے کرے گا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ علم سب سے افضل عبادت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فروز تھے، ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی، زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کے چند لمحات رہ گئے، چند گھڑیاں رہ گئی۔ تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں دنیا کو چھوڑ کے جانے لگا ہوں، تو اب سب سے بیسٹ، سب سے اچھا، سب سے بلند، سب سے بہترین عمل مجھے ارشاد فرمائیں تاکہ میں وہ عمل کروں اور اللہ اس عمل کے بدلے میری کوششوں کو نظر کروں۔ اب اس کا مطلب ہے کچھ کس سے رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے۔ تو پیارے آقا نے وہ عمل اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا گا جو دی بیسٹ، سب سے اچھا عمل ہو، سب سے بلند عمل ہو، اور وہ بڑا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی تم علم حاصل کرنا شروع کرو، تم علم حاصل کرنا شروع کرو۔ اب وہ صحابی علم حاصل کرتے رہے، راوی فرماتے ہیں اسی دوران ان کی وصال، ان کا وصال ہو گیا اور ان کی روح کبھی ان سے پرواز کر گئی، یعنی علم حاصل کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندے کو معرفت مل جاتی ہے علم کے ذریعے، لیکن آپ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں، خاص طور پہ علم دین حاصل کرنے کی مجلس میں بیٹھیں نا، تو پھر کیا کیا کریں؟ اس انداز سے بیٹھا کریں، اس ذہن کے ساتھ بیٹھا کریں کہ جب سے یہ پیریڈ شروع ہوا، جب یہ کلاس شروع ہوئی، جیسے ہی یہ کلاس ختم ہوگی نا، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات نہیں ملے گی، کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو نہیں سیکھنے کو ملے گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا، شرط یہ ہے کہ جب ہم بیان توجہ کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے پڑھے علم کے درجات، علم کے 5 درجے، کتنے درجے؟ 5 درجے۔ علم کا جو سب سے بلند درجہ ہے نا، وہ ہے خاموشی۔ ایک بندہ خاموش ہی نہیں ہے، یہاں سامنے بیان ہو رہا ہے اور وہ اپنی بات دوڑ میں لگا ہوا ہے، اپنی گفتگو میں لگا ہوا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنا ہے تو علم کا سب سے افضل درجہ ہے نا، وہ خاموشی کا ہے، تو اس کو سب سے پہلے خاموش کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، توجہ سے سننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہم خاموش بیٹھ گیا تو کبھی اس دھاگے سے کھیلے، کبھی اس کے کھیلے، کبھی اس کے پردے سے کھیلے، کبھی اس کی چادر سے کھیلے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بیٹھے گا تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے گا، اور پھر جب توجہ کے ساتھ سنے گا تو توجہ کے ساتھ سنتے سنتے اس نے کیا کرنا ہے؟ ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش بھی کرنا ہے، دل کی تختی پر لکھنا بھی ہے۔ بھائی ظاہر بات ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، کچھ اچھی باتیں اپنے دل کی تختی پر لکھ لوں، اور جب لکھ لوں گا تو علم کا چوتھا دروازہ کھل جائے گا، وہ کیا ہے؟ میں عمل کرنا بھی شروع ہو جاؤں، میں عمل کرنا بھی شروع ہو جاؤں۔ اور جب یہ 4 درجے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا، تو اب ہمیں حکم ہے، پہلا حکم ہے خاموشی، دوسرا حکم ہے توجہ سے سننا، تیسرا حکم ہے جو سنا اسے یاد رکھنا، چوتھا حکم یہ ہے کہ اس علم کے اوپر عمل کرنا، اور 5واں حکم یہ ہے کہ بھائی جب تم نے خود عمل کر لیا ہے، تم تو یہ ہرگز نہیں چاہو گے کہ میں جنت میں جاؤں میرا بھائی جہنم میں جائے، بلکہ تم جو عمل خود کرو گے اپنے بھائی کو بھی بتاؤ، تمہارا بھائی بھی کرے گا تو تمہیں بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ بندے کی خواہش ہے۔ تو علم کے 5 درجے ہیں، ان 5 درجوں کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے، تب بندے کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک استاد کلاس کے اندر موجود ہے، ایک بچہ کلاس میں داخل ہوتا ہے، بڑا مذاق مسخری کرتا ہے، طنز کرتا ہے، مزاحیہ کرتا ہے، استاد کو پریشان کرتا ہے۔ 9 بجے کلاس شروع ہوئی، 9:45 تک کلاس ختم ہوئی۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بچے کے بارے میں نے بتایا، یہ بچہ 45 منٹ میں کچھ سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا۔ کیوں؟ یہ تو شور شرابہ کرتا رہا، یہ تو گفتگو کرتا رہا، یہ تو مذاق مسخریاں کرتا رہا۔ لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو گھر سے بڑے ایک دماغ کے ساتھ نکلتا ہے،
دل میں اس کے استاد کی اہمیت بھی ہے. جیسے ہی اپنی کلاس میں حاضر ہوتا ہے تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا ہے, پہلی جگہ پر بیٹھتا ہے اور توجہ کے ساتھ اپنے استاد کے ایک ایک جملے کو سماعت کرتا ہے, سنتا ہے. اب یہ بچہ 45 منٹ بعد 9 بجے یہ بیٹھا تھا, 9:45 بعد یہ وہ بچہ نہیں کہہ رہا ہے جو 9 بجے بیٹھے تھا, بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ چکی ہوگی, یہ کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہوگا. تو انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں, کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں. جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو اس میں بیٹھنے کا مجھے اجر و ثواب بھی ملے گا اور مجھے علم حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا. آج ہمارا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے گناہوں کو جڑ سے کیسے مٹایا جائے. گناہوں کو جڑ سے کیسے مٹایا جائے. اب دیکھیے ایک درخت لگا ہوا ہے, ایک درخت, اس درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ گلے سڑ گئے, اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے وہ بیکار. آپ پھلوں کو بھی کاٹ دیں, درخت کے پتوں کو بھی کاٹ دیں, پھر بھی وہ درخت صاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب تک اس کی جڑوں پر آپ کھڑا ہے, جب تک اس کی جڑوں کو صاف نہ کیا جائے تب تک اس کا پھل صاف نہیں نکل سکتا ہے. جڑیں صاف ہوں گی تو پھل صاف نہیں ملے گا. اسی لیے ہم نے گناہوں کو اوپر سے نہیں کہ نہیں یار آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا, آج کے بعد میں نے کوئی نماز پڑھانے کے لیے, ایسے نہیں, بلکہ اپنے اندر سے اس ڈر کو مٹائیں, اپنے اندر سے اس جھل کو مٹا دیں, اپنے اندر سے اس برائی کو ختم کر دیں کہ یار آج کے بعد میں نے کبھی نہیں گناہ کو نہیں اپنے اوپر ملوث ہونے دینا, اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. تو میرے محترم سامنے کرام, بدتر گناہوں سے بچتا بھی سکتا ہے جب وہ حقیقی معنوں میں سچی توبہ کرتا ہے. دیکھیے ہم نے برائی کو اور شیطان کو اس کی جڑ سے مٹانا ہے, اور جڑ سے جس چیز کو نہ مٹایا جائے تب تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی, تب تک وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو جب ہم گناہوں کو ان کی جڑ سے مٹائیں گے نا تو ہم اس وقت کامیاب ہو جائیں گے جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور نیکیاں اپنانا شروع کر دیں گے. اب میرا محترم سامنے کرام, مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں نیکیاں بھی کرتا ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں نے حج بھی کیا ہوا ہے, میں نے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں, روزے بھی میں رکھتا ہوں, نوافل بھی میں کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو مجھے بتائیں کیا اس کا جھوٹ بولنے کا امپیکٹ, اس کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا, ہرگز پہنچے گا, اس کو پہنچے گا, کیونکہ یہ برائی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ جھوٹ بولے گا تو گناہ ملے گا. نیکیاں چاہے جتنی مرضی کر لے, جب تک گناہ کو نہیں چھوڑے گا تب تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیں, آپ کے سامنے ایک تالاب ہے, آپ اس تالاب کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس تالاب کو آپ صاف کرنا چاہ رہے ہیں اس تالاب کے اندر ایک پائپ ہے جس کے اندر سے گندگی اس تالاب میں بہہ رہی ہے. آپ اس گٹر والے پائپ کو بند نہیں کریں گے, تالاب صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ارے میں کہنا چاہتا ہوں, جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے, آپ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ نہیں کریں گے, آپ اپنے واٹس ایپ کے وہ جو آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں وہ جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے, جب تک اپنی گیلری اپنے گندے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے, تب تک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, تب تک آپ صاف ہو سکتے ہیں. ہر کسی نہیں ہو سکتے. آپ گندا پائپ صاف کرتے ہیں, گندا پائپ بند کرتے ہیں, تالاب خود بخود صاف کرتے ہیں, تالاب خود بخود صاف کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. میرے محترم سامنے کرام, یاد رکھیں یہ جو گناہ ہے بڑی جلدی پھیلتا ہے, بہت جلدی پھیلتا ہے. گناہ کا انفیکٹ جو ہے نا, نقصان بھی بڑی جلدی پھیلتا ہے. اب دیکھیے صبح سویرے ایک مووی کا ٹریلر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا تو اس کے ویوز رات تک ملینز میں پہنچ جاتے ہیں, لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی 10 منٹ پہلے پتہ چلے گا کہ فلاں مووی کا جو ٹریلر ہے وہ آ چکا ہے, تو پورے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں تھیٹر کے اندر, فلاں جگہ کے اندر, فلاں ویب سائٹ کے اندر فلاں جو ایکٹر ہے نا اس کی مووی آ چکی ہے. یہ گناہ اتنی جلدی پھیلتا ہے. اور فرمایا گیا گناہ کا جو نقصان ہے نا, گناہ کی جو مثال ہے وہ سنو بال ایفیکٹ. سنو بال ایفیکٹ کس کو بولتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا پتھر لے آپ ایک برف والے پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے, آپ اس چھوٹے سے پتھر کو پہاڑ سے نیچے گرائیں گے, وہ جو پتھر ہے وہ رولنگ کرتا ہوا نیچے آئے گا اور اپنے ارد گرد برف کو جمع کرتا ہوا نیچے آئے گا. جب آپ نے پھینکا تھا اتنا سا پتھر تھا, لیکن جیسے نیچے پہنچے اتنا بڑا وہ پتھر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو چھوٹا سا سمجھ کے کرتے ہو, لیکن جب کل کو دیکھ آپ تمہیں اس کی سزا بتائی جائے گی تو تم تصور نہیں کر سکو گے یار اتنا چھوٹا
छोटा सा सजा, इतने छोटा सा गुनाह और इसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है, उस वक्त कोई बंदा तसव्वुर नहीं करता। तो इसलिए हमें छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना, छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना, क्योंकि ये छोटा ही गुनाह है जो बड़ी गुनाह की तरफ ले गया। छोटा छोटा बंदा गुनाह करता रहता है और आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है कि बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, बड़े बड़े जुर्म करना शुरू हो जाता है। एक बंदा, उसको फांसी हो गई, जब फांसी हुई तो फांसी से पहले उसकी मुलाकात उसकी माँ से करवाई गई। जैसे ही उसकी माँ उसके सामने, उसने अपनी माँ के ऊपर झपटा, अपनी माँ को गले से दबोच लिया और लोगों ने कहा कितना तू नाफरमान है, अरे तेरी माँ है, तू मर रहा है फिर भी अपनी माँ को मारना चाह रहा है। तो उस लड़के ने क्या कहा, उस जिसको फांसी होने लगी था, कहने लगा दरअसल यार मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ अपनी माँ की वजह से चढ़ रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा ये कैसे मुमकिन हो गया? तो उसने क्या कहा, कहने लगा जब मैं छोटा था तो एक मैं स्कूल में ना अपने दोस्त की पेंसिल को चुरा के घर में लेकर आया। मेरी माँ ने देखा ना तो मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया नहीं, मुझे कहा नहीं कि बेटा ये गलत काम है, तुम भाई की अपने मुसलमान भाई की पेंसिल चुरा के लेकर आए हो। जब मेरी माँ ने मुझे ना समझाया, मैं समझा कि अच्छा काम है, इसका कोई नुकसान ही नहीं है, तो मैंने चोरियां करना शुरू कर दी। अब तक मैं इतना बड़ा टिकट बिगड़ गया कि मैंने आज बैंक में चोरी की, एक बदल किया और आज उसकी वजह से मैंने फांसी पर चढ़ा दिया। अब जिसकी वजह क्या बनी, एक छोटा सा गुनाह, उसने अपने दोस्त की पेंसिल को चुराया और कहां तक नौबत पहुंची, फांसी तक नौबत पहुंची। अब बंदा जब छोटा सा गुनाह करता है ना, वो तो ये समझता है मैंने छोटा सा गुनाह किया है, लेकिन आखिरकार जब उसको पता चलता है कि मैं छोटे छोटे गुनाह करते करते बड़े गुनाह की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो फिर उसको पता चलता है कि आज मैंने बड़ा गुनाह कर बैठा, आज मैं बड़ा कबीरा गुनाह कर बैठा। एक बंदा मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा सा गुनाह करता है तो वो छोटा गुनाह करता है पहली मरतबा तो वो डरता है, लेकिन जैसे ही दूसरी मरतबा गुनाह करेगा ना, उसके डर में कमी आनी शुरू हो जाएगी, फिर गुनाह करेगा फिर कमी आनी शुरू हो जाएगी, हत्ता कि फिर वो कबीरा गुनाह करना शुरू हो जाता है। क्या करता है, नमाज़ें कज़ा करनी शुरू कर देता है, नमाज़ें छोड़नी शुरू कर देता है। अब एक बंदा पहली मरतबा नमाज छोड़ेगा तो उसको डर लगेगा, यार मैं जब नमाज छोड़ूंगा तो रब का अज़ाब है, नमाज छोड़ मेरा क्या करेगा। लेकिन जैसे नमाज छोड़ दी ना, नमाज चलेगी, एक दिन की नमाजें छोड़ी, 2 दिन की नमाजें छोड़ी, 3 दिन की नमाजें छोड़ी, अब जब हफ्ता गुजर जाएगा ना, ये पक्का सच्चा जो ना वो बेनमाजी बन जाएगा, ऐसा बेनमाजी बन जाएगा कि आप इसको नमाज छोड़ते हुए भी गैरत नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, ऐसे झिझक महसूस नहीं होगी कि मैं नमाज छोड़ रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम साहब इकराम, नेकी करें, नेकी करने का हमें हुक्म भी मिला है, नेकी करना अच्छे काम है, नेकी करने से सवाब मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तुम बुराई से बच रहे, बुराई से भी बचो ना, और बुराई को खत्म किया करो, और बुराई को ऐसे नहीं खत्म करना, जड़ से खत्म करना है। जब तुम जड़ से बुराई को खत्म करोगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा, रब तुम्हें नेकी करने का अजर भी सवाब भी अता फरमाएगा और साथ में तुम्हें लज्जत भी अता फरमाएगा, नेकी करने का जो सवाब भी अता फरमा देगा। तो मेरे मोहतरम सामने इकराम, अभी यहाँ पर मैं आपको गुनाहों को जड़ से खत्म करने के लिए एक दूसरा फार्मूला अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा बेहतरीन फार्मूला, इतना बेहतरीन फार्मूला है कि अगर हम इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाए ना, तो हम गुनाहों की जड़ को खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। वो क्या है कि अपने दिन के अंदर कोई एक ऐसी नेकी जरूर किया करें जिसका सिर्फ आपको और आपके रब को पता हो। दिन के अंदर कोई एक ऐसी नेकी जरूर किया करें जो आपके दिन की पूरी रूटीन को है मॉनिटर करे, पूरी रूटीन को जो है वो मॉनिटर करती रहे। अब देखिए, एक इस्लामी भाई हमारे दावत इस्लामी के बहुत प्यारे हुक्म हैं और निगरान भी हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था ना, तो मैं दावत इस्लामी के माहौल के साथ वाबस्ता हो गया। ऐसे वाबस्ता हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की निस्बत से दावत इस्लामी की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 5 वक्त का नमाजी भी बना दिया। अब मैंने 5 नमाज़ें जब पढ़ना शुरू कर दी ना, तो मैं मस्जिद में आता, 5 नमाज़ें पढ़ता, मेरे हाथ में तस्बीह होती, मस्जिद को अस्कार करता रहता, मैं नेकी की दावत लोगों को दिया करता। तो आपको पता है कि जब मस्जिद में ना कोई नौजवान नमाज़ें पढ़नी शुरू करता है ना, नेकियों की तरफ राग़िब होता है, तो ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको बड़ी खुशी होती है, इनको बड़ी खुशी होती है। क्यों? ये कहते हैं यार कितना खुश नसीब नौजवान, मैंने तो अपनी जवानी जो है वो कामकाज में गुजार दी, मैंने अपनी जवानी में पैसे कमाने में, माल कमाने में गुजार दी, कितना खुश नसीब है, जवानी की उम्र में भी रब की बातें करने के लिए मस्जिद में आ जाता है। इसलिए वो बूढ़े जो है वो बूढ़े हज़रात वो बड़े खुश होते हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। अब मुझे एक बुजुर्ग देखते रहे, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, बुला के कहने लगे बेटा अब तुमने नेकियां करनी शुरू कर दी, 5 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, बड़े अच्छे माहौल के साथ वाबस्ता हो गए, अच्छी बात है।
لیکن دن میں کوئی ایک نیکی ایسی کیا کرو کہ جس کا صرف تمہیں پتا ہو اور تمہارے رب کو پتا ہو، جس کا صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتا ہو۔ تو وہ اسلام میں کہنے لگے بابا جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تم کبھی مشکل میں پھنس جاؤ گے، تم پریشانی میں پھنس جاؤ گے، کوئی مشکل تمہارے اوپر آ جائے گی نا، تم اس نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اور تمہاری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دینا۔ یہ فائدہ ہوگا تمہارا۔ یا اللہ یہ ہو تو بس میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا۔ ارے نمازیں پڑھنی وہ تو سب کے سامنے پڑھنی ہے، ارے میں نے درود پاک پڑھا تو وہ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا نا، جتنی بار ذکر و اذکار کروں گا تو سب میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسا عمل لازمی کرے کہ جو صرف آپ کا رب جانتا ہو اور میں آپ میں خود جانتا ہوں، بس ایک عمل ایسا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نے اس روٹین کو پکڑ لیا نا، اس روٹین کو تھام لیا تو خدا کی قسم یہ ایک ایسا موٹیویشن ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جب ہم وہ عمل کرتے رہیں گے نا، وہ عمل جب بھی ہم گناہ کی طرف بڑھیں گے نا، ہمیں کھینچ کر دوبارہ نیکی کی طرف لاتا ہے۔ وہ نیکی وہ ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ نا درس دیا کرتا تھا دعوت اسلامی کا۔ الحمدللہ بڑا ہی میٹھا ماحول ہے، بڑا ہی صاف ستھرا ماحول ہے، اور الحمدللہ اس میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب وہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا نا، اس نے کیا کیا، درس دینا شروع کر دیا۔ ایک اسلام میں بتاتے ہیں اس نے درس دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تھوڑا وقفہ گزرا، تھوڑے دن گزرے، تھوڑے مہینے گزرے، تو وہ لڑکا اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ جی میں درس دینا چھوڑنے لگا، درس دینا چھوڑنے لگا۔ تو اسلام کا یہ پوچھا کیا وجہ بنی تم درس دینا چھوڑ رہی ہے؟ تو اچھی بات ہے، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، انگلش کا بڑا جو ثواب ہے، تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا میرے میٹرک کے میں ایگزام آنے لگے ہیں، میں نے پیپروں کی تیاری کر کے مجھے ایک پیپر سے ٹائم نہیں ہوتا کہ میں درس دے سکوں۔ اسلام کا یہ کو سمجھایا بھائی 7 منٹ کا درس ہوتا ہے، 60 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں نکالنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ میرا دراصل بات کچھ یوں ہے کہ یہ 7 منٹ نہیں، میں نے سارا دن سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے آج جا کر لوگوں کی کیا موٹیویشن کرنا ہے، میں نے لوگوں کو کیا تعلیم دینی ہے، کیا سکھانا ہے، کیا ان کو سکھا کر آگے عمل کی طرف راغب کرنا ہے۔ جب میں سارا دن سوچتا رہتا ہوں، پھر جا کر 7 منٹ کا درس دے پاتا ہوں، اور پھر مجھے بتائیں جو بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، جو بندہ کتاب کی ریڈنگ کر رہا ہو، سب سے پہلے کون سے کام اس کو سن رہے ہوتے؟ اپنے کام سن رہے ہوتے۔ بات میں بول رہا ہوں تو سب سے پہلے میرے کام سن رہے، پھر آپ کے کام سن رہے۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے عمل کرنا پڑتا ہے کہ یار میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، اگر وہ عمل کر رہے میں نہ کروں تو میرے سے بڑا بیوقوف بھی کون؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل روز قیامت سب سے زیادہ اثر اس شخص کو ہوگی جس نے دنیا میں ایسا علم سیکھا جس کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں نے تو اس کے اوپر عمل کیا لیکن اس نے خود عمل نہ کیا، جس کو سب سے زیادہ اثر ہوگا۔ کیا مطلب ہے سب سے زیادہ اثر ہوگا؟ اب فرماتے ہیں وہ سنابے کہتے ہیں وہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا نا، اس نے یہ کہہ کے ٹاڑوں توڑ کر کے نا درس دینا چھوڑ دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ پہلے اس کے سر پر امامہ تھا اور اس کے سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کو کہا یار یہ کیا موضوع نے بنا لیا؟ تو کہنے لگا آپ کو کیا بتاؤں، جب سے میں نے وہ درس چھوڑا ہے، وہ 7 منٹ کا درس چھوڑا ہے نا، 7 منٹ کا درس چھوڑا ہے، میں دن بدن گناہوں میں ملوث ہوتا ہی چلا گیا، دن بدن گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ 7 منٹ مجھے سارا دن گناہوں سے بچا کے رکھتے تھے۔ ارے وہ 7 منٹ جو ہیں وہ مجھے 24 گھنٹے گناہوں سے بچا کے رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ 60 منٹ کا جو گانیہ ہے وہ اس کی جو چھت ہے میرے سے ہٹی تو پھر گناہوں کی دھوپ میرے اوپر آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دن بعد دن گناہوں میں پڑتا ہی چلا گیا، گناہوں میں پڑتا چلا گیا، اور آج یہ نوبت آ چکی ہے کہ میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، پڑھائی میں میرے سے ختم ہو گئی۔ تو میرے محترم سامنے کرام کوئی ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سارا دن آپ کو مونیٹائز، آپ کو روزانہ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتی رہے۔ کوئی ایک ایسی نیکی ہونی چاہیے آپ کے پاس، کوئی آپ کے بندے میں ایک ایسی نیکی ہونی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ بس یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کوئی تیسرا بندہ اس نیکی کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ ایسی نیکی کوئی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب میرے محترم سامنے کرام، اب دیکھیے رب کتنا کریم ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہماری گناہوں کی کوٹلی کو لے لیا جاتا ہے، اور جب ہم واپس آتے ہیں ہمارے گناہوں کی کوٹلی کو ہمیں واپس نہیں کیا جاتا۔ بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ ارے کیا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پر قربان جائے جب بندہ نماز کے لیے کہتا ہے نا اللہ اکبر، اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کے گناہوں کو سائڈ پہ رکھ دو، میرے بندے کے گناہوں کو سائڈ پہ رکھ دو۔ اب جب سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جب وہ جانے لگتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا مالک مولا، یہ جو گناہ اس میں پڑے ہوئے اس کو واپس رکھ دیں،
اس کی جگہ پر واپس رکھ دیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے میرا بندہ گناہوں سے پاک صاف مجھے اچھا لگتا ہے۔ ارے میرا بندہ مجھے صاف ہی اچھا لگتا ہے۔ ارے رب کو کتنی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، کتنی محبت ہے۔ اب مجھے بتائیں میرے محترم سامعین کرام، جب کبھی بھی آپ نے گناہوں کو جڑ سے مٹانا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے نتیجے تک پہنچے۔ ایک بار آپ نے جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں نا، پہلے وقتوں میں گاڑی چلا کرتی تھی، بس چلا کرتی تھی، تو جو گاڑی کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا نا، وہی کنڈکٹر ہوتا ہوا کرتا تھا، وہی ٹکٹ بھی دیا کرتا تھا، پیسے دیا کرتا تھا، اور وہی ڈرائیور بھی تھا۔ اور اس دوران کیا ہوا، لوگوں کے جھگڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ جو بھی آتا 3-4 نوجوان آتے، آ کر ڈرائیور کو 2-4 تھپڑ لگاتے، اسے کرایہ بھی چھین لیتے اور بھاگ جاتے، اور بعض کا اس کو قتل بھی کر دیا کرتے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، کیا؟ مشین لگا دی۔ اب جناب ڈرائیور کرایہ نہیں لے گا، وہ مشین کے اندر کرایہ ڈالا جائے گا، وہاں پر جا کے سارے معاملات سیٹ ہو گئے، سارے معاملات درست ہو گئے۔ اب یہاں پر لائنیں لگے ہوا کرتے بیٹھے، آپ دیکھتے ہوں گے پہلے نا، جہاں کہیں بھی ہم نے دفتر میں کہیں جانا ہے نا، تو وہاں اپنا کام کروانے کے لیے پہلے لائن میں لگنا پڑتا تھا۔ اب لائن میں لگتے تھے، لوگوں کو دھکے لگتے تھے، آگے سے دھکا لگا، پیچھے سے دھکا لگا، کوئی اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کر رہا ہے، ایک قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن چھوٹی سی تبدیلی کی، کیا؟ ٹوکن بنا دیا، بھائی جس کا ٹوکن آئے گا وہ کھڑا ہوگا، آ کر اپنا کام کرائے گا، چلے جائے گا۔ یہ تبدیلی کرانے سے فائدہ بہت نہیں ہوا۔ ایک جگہ بھی وہاں پر کرائمس، زنا کے کرائمس بہت زیادہ تھے، زنا کے جرم بہت زیادہ تھے، رات کو چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر کوئی سمجھدار افسر آیا، اس نے آ کر جائزہ لیا، اس کی جڑ کو دیکھا کہ یہاں پر مشکل آ کہاں رہی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں پر رات کے 9 بجے نا ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ساری ٹریفک ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر کوئی بھی ٹریفک نہیں آتی، جو پبلک ٹریفک ہے نا وہ ساری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جو بھی پیدل آنے والا بندہ ہے نا، جو وہاں پر رہنے والا بندہ ہے، وہ جیسے باہر نکلتا ہے ڈاکو وغیرہ اس کو روک لیا کرتا ہے۔ یہ نقصان اس نے کیا کیا، اس نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا، اس نے 9 بجے کی بجائے 11 بجے تک بسوں کا ٹائم بڑھا دیا۔ جیسے ہی ٹائم بڑھایا، یہ کرائمس ختم ہو گئے، ساری جڑیں ختم ہو گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں میں نمازی بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، تو ان گناہوں کو جڑ سے نکالنا پڑے گا، جڑ سے نکالنا پڑے گا۔ ارے گناہ ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، نیکی کرنی بھی چاہیے، نیکی کا حکم بھی کرنا چاہیے، لیکن گناہوں سے بچنا اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ ارے بندہ جب گناہ کی طرف ملوث ہوتا ہے نا، تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے۔ ارے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو بندہ گناہ تو کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ خطا کار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن تیرے سوا رحمان کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے اچھا بندہ ہی مجھے یہ لگتا ہے، یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے جو گناہ تو کر بیٹھتا ہے، نادانی کا گناہ تو کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ رہنے ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جو بندہ ڈرتا نہیں نا، جو بندہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کو جھجک محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ پہلا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لے تو وہ نقطے مٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ہاں وہ توبہ نہیں نہ کرتا تو وہی نقطے پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے سارے دل کو سیاہ کر ڈالتا ہے، اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، پھر جتنی مرضی نصیحت کی باتیں کرتے ہیں اوپر سے گزرتی جائیں گے، ایک کام سے سنتے جائیں گے، دوسرے کام سے نکالتے جائیں گے، پھر بندے کے اوپر عمل نہیں ہوتا، پھر بندہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا، پھر کہتا ہے یار بڑے لوگوں نے سنایا، وہ ادھر چلے جائے وہ بھی یہ بات کرتا ہے، ادھر چلے جائے وہ بھی یہ بات کرتا ہے، بھائی ادھر والے بھی بات کرتے ادھر والے بھی بات کرتے، تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی اور تو کیوں نہیں گناہوں کو چھوڑتا، تو گناہوں کو کیوں نہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا؟ ارے اس بارے میں رہا نا، ارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن میں تو 70,000 مرتبہ اگر تمہیں موقع ملے تو 70,000 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جو ہے استغفار کیا کرو۔ ارے میرے محترم سامنے کرام ذرا تصور کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں موت کو یاد کیا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں موت سے آزادی کی کیوں تمنا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو ہمیں بخشے جانا ہے، یا رسول اللہ آپ کے صدقے تو ہماری بخشش ہونی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے تو ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل میں کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگتا ہے،
اگر وہ گناہ گار ہو تو رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ گناہ گار نہ ہو تو رب جنت میں اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں اب آئیے قرآن کی طرف، اب آئیے قرآن کی طرف، اپنے گناہوں کو جڑ سے مٹانا، یہ آخری بات ہے میرے محترم سامنے کرا۔ اگر ہم چاہتے ہیں گناہوں کو جڑ سے مٹانا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہارا بھولا دشمن ہے۔ شیطان کا آ گیا بھولا دشمن، اتنا مکار ہے، اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت ہے، اتنا بڑا ہمارا شیطان دشمن ہے کہ اس نے ولیوں تک کو بہکا دیا۔ ولیوں کی تو دور کی بات، ولیوں کے سردار غوث اعظم کو بھی بہکانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ایسا بے شرم قسم کا شیطان ہے۔ لیکن میرے محترم سامنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اب دیکھو ہمارا بڑا دشمن ہے، مجھے بتائیں شیطان کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں شیطان کو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ یار ایسا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن شیطان میں دیکھ سکتے ہیں، شیطان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں اب ہم ڈائریکٹلی شیطان کے ساتھ رابطہ کریں گے نا، شیطان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر راستے میں کوئی کتا پڑ جائے تو ہم کتے کے ساتھ ڈیلنگ کرنا شروع کر دیں گے نا، تو وہ کتا اور بولنا شروع کر دے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ کتے کے مالک سے کہیں گے بھائی اس کو پٹا ڈالنا، اس کو پٹا ڈالنا۔ تو اب شیطان کو پٹا ڈالنا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ عطا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سولوشن عطا فرمایا، حل عطا فرمایا کہ اے بندو تم خود شیطان کے پاس نہ چلے جانا، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم شیطان کو ہرا سکو، لیکن ہاں پہلے میری بارگاہ میں آنا، میں تمہیں شیطان سے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اب یہ موقع ملا ہے نا، موقع ملا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، گناہوں کو ترک کرنے کا۔ جب انسان کے پاس موقع آ گیا تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو جڑ سے مٹا دے۔ تو میرے محترم سامنے کرام گناہوں کو جڑ سے مٹائیں، گناہوں کو جب تک ہم جڑ سے نہ مٹائیں گے تب تک یہ گناہ ختم نہیں ہو سکتے، تب تک یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم زبان سے جتنا مرضی کہہ لیں کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن تب تک ہم گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے جب تک ہم یہ پکی سچی توبہ نہیں کر دیتے کہ یا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین اے مومنوں توبہ کرو، لیکن ایسی توبہ نہ کرو جو تمہاری توبہ صرف زبان کی طرف ہے، زبان کے اوپر ہی رہے بس، بلکہ دل سے توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ عادت کر کے اٹھے یار نہیں یار میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میں اسی کی نافرمانیاں کرتا ہوں، اسی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ سارے بولے طرح 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ 5 نمازوں کے اندر جو رکعتیں ہیں کل ٹوٹل رکعتیں یہ 48 رکعتیں، کتنی رکعتیں؟ 48 رکعتیں۔ 48 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے؟ 96 کتنے؟ 96 سجدے ہیں۔ ساری بات ایک رکعت کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو بندہ دن میں 5 نمازیں نہ پڑھے اس کا مطلب اس نے 96 سجدے چھوڑ دیے۔ کتنے سجدے؟ 96 سجدے چھوڑ دیے۔ ارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تباہ و برباد ہو گیا، اور ہم دن میں 96 سجدے چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم برائی کو چھوڑ دیں، برائی کو ہم چھوڑ نہیں رہے بلکہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے اندر ایک بندہ نمازی ہے، بندہ خود نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو نمازی نہیں بناتا ہے۔ یا تم خود فجر کی نماز پڑھتے ہو، جا کے اپنے گھر والوں کو بھی فجر کی نماز کو اٹھا کے پڑھواتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک ماں کو کہا کہ بچے کو نمازی کیوں نہیں بناتی؟ تو کہتی ہے بچے بات نہیں سمجھتے، بچے بات مانتے نہیں ہیں۔ تو اس بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، کمرے میں آگ لگ جائے اور بچہ کمرے کے اندر ہی لیٹا ہو تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بچے کو بچاؤں گی، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر دنیا کی آگ میں تیرا بچہ بیٹھا ہو تو تو اس کو جان پر بھی کھیل کر اس کو بچا لے گی، تو جب تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں چل رہا ہوگا تو اس وقت اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس وقت اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو میرے محترم سامنے آج کے اس مجلس کے اندر، اس بیان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ یار اپنے گناہوں کو جڑ سے نکالنا ہے، اوپر سے نہیں۔ میں نے پہلے بھی مثال دے دی ہے کہ بھائی درخت تبھی صاف ہوگا جب اس کی جڑیں صاف ہوں۔ آپ درخت کے اوپر سے جتنے بڑی گلے سڑے جو سیب ہیں جو پھل ہیں اس کو اتار دیں گے، اس کے پتے اتار دیں گے، درخت تب تک صاف نہیں جب تک اس کی جڑیں صاف نہیں ہوں گی۔ آپ بھی اپنی جڑوں کو صاف ہے،
اپنی جڑوں کو صاف کریں بھائی، اپنی بنیاد کو مضبوط کریں. اللہ نے اپنی بنیاد کیا عطا فرمائی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایک بندہ کہتا ہے حضرت صاحب میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی نیک نہیں ہوتا، نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتا. تو بزرگوں نے فرمایا یار رب کا شکر ادا کیا کرو، کم از کم نمازیں تو پڑھتے ہو نا، کم از کم نمازیں تو پڑھتے ہو نا، نمازیں تو پڑھتے ہو نا. تو اپنی نماز نہ پڑھنے کی توفیق تو نہیں نا تم سے چھین. میرے محترم سامعین کا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو جڑ سے مٹائیں. جڑ سے مٹانا چاہتے ہیں نا تو اپنا ماحول پاکیزہ کریں. یہ گیدرنگ اپنی جو نا یہ اچھی ہے، یہ دوست یار سارے ادھر بیٹھے ہیں. اگر برے دوست بنائیں گے نا خدا کی قسم یہ کہ دوست آپ ہاتھ پکڑ کے جہنم میں دیتے ہیں. اور جس نے بھی اپنا اچھا دوست بنایا ہے نا وہ اچھا دوست ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آتا ہے. مسجد میں لے کر آتا نہیں آتا ہے. آج مدینہ باقی جتنے بھی دوست ہیں نا یہ چونک کے اندر یہ مین بازار کے اندر جتنے بھی دکانیں ہیں نا سارے آپس میں تاجر دوست ہیں نا، آپس میں دوست احباب ہیں. تو یار کیا ہی اچھا اور نماز پڑھنے کے لیے چلو یار نماز پڑھنے کے لیے دکان کا شرٹ نیچے کرو یار، کما لیا تم نے جتنا کمانا تو نیچے کرو شرٹ. وہ ایک بزرگ کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ بزرگ نے پرچون کی دکان تھی، جنرل اسٹور تھا، ادھر بھی جنرل اسٹور، اس کے سامنے ایک جنرل اسٹور تھا. بزرگوں کا جو جنرل اسٹور تھا نا وہ چھوٹا سا تھا لیکن جو سامنے والا اسٹور تھا وہ بہت بڑا تھا. لیکن کیا ہوا بزرگ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نا حیا علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، تو اسی وقت نا شٹ ڈاؤن کرتے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے. جیسے ہی مسجد سے نماز پڑھ کے واپس جاتے نا تو دیکھیے دکان کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے. تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں بزرگ یار یہ سامنے بھی جنرل اسٹور ہے، یہاں پہ میرے سے زیادہ سامان اس نے رکھا ہوا ہے، ایسے سامان لے لیا کرو. تو وہ لوگ بڑا کیا کہتے ہیں بابا جی سامان تو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں، آپ سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن کس سے ایک ہفتے کا سامان لیتے ہیں 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ایک ہفتے کا سامان لیتے ہیں پورے 10 دن میں بجایا کرتے ہیں. اور بھائی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے مانتا ہے. آپ بھی اپنے کاروبار میں ایسی برکت رکھیے تاکہ لوگ آپ سے مطمئن ہو جائیں یار، لوگ آپ سے فائدہ حاصل کریں، لوگ آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم دعائیں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.